الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم، سب سے پہلی گزارش تو آپ حضرات سے میری یہ ہے کہ اب تک جو حضرات جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہیں اب وہ کوشش کریں کہ آج کی رات جو انہوں نے جاگتے ہوئے گزاری ہے اس کا بدلہ اور اس کا ثمرہ لے کر کے ہی یہاں سے جائیں. انشاءاللہ جمعے کو میں نے اعلان کیا تھا کہ پروگرام تا وقت مناسب ہوگا. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ سوچ میری بہت دنوں سے ہے اور میں بذات خود بھی سخت مخالف ہوں اس چیز کا کہ پوری رات خامخواہ سے کی جائے. جب تک نشاط ہو طبیعت کے اندر، جب تک فرحت ہے، ہم چاق اور چوبند ہیں، اسی وقت تک بات ہونی چاہیے. ہمارا نشاط ختم پھر بے دلی سے ہم کہتے رہیں، سنتے رہیں. مقررین کو چونکہ بلایا گیا ہے یا ان کو اپنا ایک فرض ادا کرنا ہے اور ہم ایسی ہی بے دلی سے بیٹھے رہیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے گاؤں کے اندر حال ہی میں ایک جلسہ ہوا تھا. وہاں بھی مظفر پور کے ایک بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے بڑی سختی سے سمجھ لیا کہ نکتہ چینی کی اس کے اوپر کہ عجیب مزاج ہے ہمارا. ہم ساری خرافات دین کے نام پر کرتے ہیں. ہم ساری خرافات دین کے نام پر کرتے ہیں. ہم احیاء سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، اصلاح معاشرہ. ہم جلسے کا نام رکھتے ہیں اصلاح معاشرہ کانفرنس. ہم جلسے کا نام رکھتے ہیں جلسہ سیرت النبی. اور ہم نبی کی سنتوں کو، نبی کے طریقے کو ہم اس کے اندر ایسے ہی پامال کرتے ہیں. دوسروں کی نیند خراب کرتے ہیں، دوسروں کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے، دوسروں کے وقت کی رعایت نہیں کرتے. محترم، پھر یوں بھی بات لمبی ہو جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس اسٹیج سے بھی جو ہمارے پہلے مقرر آئے انہوں نے ہم سب کو متنبہ کیا کہ ہمیں دوسروں کی رعایت رکھنی چاہیے. ہمیں دوسروں کی رعایت رکھنی چاہیے کہ جو لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، یہ جو پروگرام ہے یہ فرض اور واجب نہیں ہے. ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. ہم کوئی نہیں سننا چاہے تو ہم اس کے اوپر جبرن تھوپ نہیں سکتے. اور یہ ہم لمبے لمبے لاؤڈ اسپیکر اس کے ذریعے سے ہم تھوپتے ہیں، اپنی مرضی ان کے اوپر تھوپتے ہیں کہ تم سننا چاہو نہ سننا چاہو، جاگنا چاہو نہ جاگنا چاہو، تب بھی جاگو. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم لوگ دین کا کام دین کی طرح کیا کریں. محترم انشاءاللہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروگرام زیادہ دیر تک نہیں چلنا ہے.
اور میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا۔ ویسے بھی میری شکل دیکھ کر آپ لوگ جو ہے مایوس ہو گیا ہوں گے، آواز سن کے کان پر بوجھ محسوس ہوا ہوگا، بہت سنا مولوی صاحب کو اور جمعہ کو سنتے تھک گئے، کیا سنیں؟ تو میں آپ سے کچھ زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اور وعظ اور تقریر تو بالکل ہی نہیں کروں گا۔ آپ کو آج کوئی نصیحت نہیں کرنی ہے ہمیں۔ خاص طور سے مجھے مولوی عزیزی حشمت اللہ صاحب نے مدعو کیا ہے مکتب کے تئیں اپنے تاثرات بیان کرنے کی۔ میرے خیال میں اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر آپ حضرات عشاء بعد سے اب تک پروگرام کے اندر حاضر ہیں اور ذہنی طور پر بھی یہاں موجود ہے، صرف جسمانی طور پر نہیں، تو پھر میں اپنے تاثر کیا بیان کروں؟ آپ کو اپنے تاثر بیان کرنا چاہیے، یا اگر آپ کے اندر بیان کرنے کی صلاحیت نہیں تو آپ خود سمجھ لیجیے کہ یہ مکتب کیا کارنامہ انجام دے رہا ہے، یہ مکتب کی کیا کارگزاری ہے۔ اس نے 2 سال کی مدت میں، تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس 2 سال کی مدت میں اس نے کیا حاصل کیا یہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال عزیزی حشمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمائش ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ چونکہ میں متعدد مرتبہ امتحان کے اندر بھی حاضر ہوا اور مکتب سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے، بچوں کا میں نے گام بگام جائزہ بھی لیا ہے، اس کے پس منظر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ نے بہت تقریریں سنی ہوگی اس آیت کو موضوع سخن بنا کر علماء کرام سے۔ تقریباً آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ یہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ قرآن کی، اور قرآن نام ہے الفاظ و معانی کے مجموعے کا، تو قرآن اور معانی قرآن، جو معانی قرآن کے اندر احادیث نبویہ آ گئی اور تمام دینی علوم آ گئے، تو قرآن اور علوم قرآن یعنی الفاظ قرآن اور جو معانی قرآن ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو جب جیسے اشخاص کی ضرورت پڑی ہے، دین کے سامنے، اسلام کے سامنے، قرآن کے سامنے جب جیسا چیلنج آیا ہے، اللہ رب العزت نے ویسے رجال، ویسے افراد، عام بھاشا میں کہیے ویسے لوگ پیدا فرما دیے ہیں جنہوں نے موجودہ حالات سے جو ہے وہ موجودہ حالات کا مقابلہ کیا۔ آج ہم ایک چیز کا جائزہ لیں، یہ علم کا دور ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب دھیرے دھیرے، رفتار دینی صحیح لیکن ہم سب ترقی کر رہے ہیں۔ ہم سب والدین ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہمارے بچے ہیں، ہم تمام والدین کے دلوں کے اندر یہ جذبہ، یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ لیں، علم کے میدان میں کچھ کر گزریں، تو ہم رفتار دینی ہی صحیح، ہمارا رجحان بھی تعلیم کی طرف شدہ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں تجزیہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا رجحان ہو تو رہا ہے لیکن ہو کدھر ہو رہا ہے، کون سی تعلیم کی طرف ہو رہی ہے، ہمارا رجحان جو ہے وہ کس تعلیم کی طرف جو ہے سو بڑھ رہا ہے۔ تو ہم جب جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا
کہ عام آپ بیک ہو جائیے 15 سال 20 سال 25 سال پہلے آپ چلے جائیے اور آپ اس دور کے اندر اس دور کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گاؤں کے اندر امام صاحب تھے، ایک مولوی صاحب تھے، ایک میاں جی تھے، ایک ملا جی تھے، وہ بچوں کو بچیوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے، ان کو دعائیں یاد کراتے تھے، اور دین کی جو ضروریات تھی باقاعدہ نصاب چلتا تھا تعلیم الاسلام کا، دینی تعلیم کے رسالہ کا، کہ دین کی ابتدائی معلومات بچوں تک پہنچ جائے گا۔ آج ہماری تعلیم وہاں تک محدود نہیں، اس کے بعد پھر یوں ہوتا تھا کہ اب اگر خواہش ہوئی تو کچھ لوگوں کی تعلیم، خاص طور سے ہمارے بچوں کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم وہیں تک محدود ہو کر رہ جاتی تھی، سمٹ جاتی تھی، اور جو بچے اسکول جانا چاہتے تھے اسکول جاتے تھے، اس میں سے اگر کسی والد کو خیر کی توفیق ہوتی وہ کسی اونچے مدرسے میں بھیجنا چاہتے تھے تو اس کو مدرسے کی تعلیم دلواتے تھے۔ لیکن آج بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ دین کی تعلیم سے تو ہم اتنے دور ہو گئے ہیں کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیے گا، بڑے بڑے علماء کو دیکھیے گا کہ وہ بڑے بڑے منچ اور اسٹیج سے تقریر تو ضرور اشاعت دین کا کرتے ہیں اور وہ علم کی تبلیغ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلوانا چاہتے۔ کیوں؟ وہ احساس کمتری کا شکار ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ خود تو بڑے عالم بن گئے، وہ خود تو عالم بن گئے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے جیسے۔ یہ عجیب خواہش ہے، بے تکی بات ہے۔ دنیا کا ہر باپ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر ہمارا گن ہو، ہماری عادت ہو، ہماری خصلت ہو، اور اگر کوئی عالم دین ہے وہ یہ چاہے کہ میرا بچہ عالم دین نہ بنے تو یہ اس سے بری اور بدترین اور بھونڈی سوچ جار نہیں ہو سکتی۔ تو ہم دینی علوم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو خواص کا حال ہے۔ اب عوام کا کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو 4 سال کا، اب وہ پلے اسکول کھل گئے، حالانکہ کیا کہا جائے چیزیں اتنی عام ہو جاتی ہیں نا کہ اس کے خلاف بولنے میں ڈر لگتا ہے۔ کوئی بیٹھے بھائی، کوئی کچھ بول بیٹھے بھائی، مولوی صاحب دقیانوسی ہے، بڑے فرسودہ خیالات کا ہے۔ اب یہ بات بتلائیے کہ 4 سال کا اور 3 سال سے دوسرے شروع 3 سال کے بچے کو، جس کو نہ پیشاب کرنے کا شعور ہے نہ پاخانہ کرنے کا شعور ہے، اپنی کوئی ضرورت وہ خود سے پوری نہیں کر سکتا، اس کو ہم پلے اسکول میں اس کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ اچھا، بڑے شوق سے فخریہ بیان کرتے ہیں، بڑے شوق سے اور فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری بچی بھی، ہمارا بچہ بھی اسکول جانے لگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان تمام ماؤں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا حق مار رہی ہیں۔ آپ اپنی تن آسانی کے لیے آپ نے یہ راستہ چنا ہے کہ بچوں کی جھنجھٹ اور بچوں کی پرورش سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، بھیج دو اسکول۔ اس اسکول کے اندر بچے 5 اور 6 گھنٹہ رہتے ہیں، 100 بچے کا اسکول ہے، 1 آیا رہتی ہے، ایک ماں ایک بچے کو کنٹرول کرنے میں عاجز رہتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر چیچڑا بنا جاتا ہے، اور اسکول والے نے 1 آیا رکھی ہے، اب وہ 100 بچوں کو کنٹرول کر رہی ہے، تو بتلائیے وہ کیسا ماحول ہوگا۔ اور یہ وہی وقت چل رہا ہے کہ بچے اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے جو بچے اپنے گرد و پیش کی ایک ایک چیز کو بہت بغور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کا وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ تو یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم شوق کے لیے اپنی برادری میں جو ہے وہ ہاتھ اونچا کرنے کے لیے کہ ہاں ہماری 3 سال کی بچی ہے وہ اسکول جا رہی ہے، ہم یہ کچھ کر لیں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بچے والدین کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے۔ بھائی وہ کیا جانے،
انہوں نے ماں کا پیار دیکھا ہی نہیں، ان کو آیا کا پیار ملا، تو وہ ماں کی قدر و قیمت پھر وہ نہیں